اذا رأیت کرمک، مگر جب تیرا کرم دیکھتا ہوں تو مجھ میں لالچ پیدا ہوتی ہے، مجھ میں امید پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میرے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ وائے میری قلت الحیا، ہائے وہ میں نے بے حیائی تیری دربار میں کی۔ مولا کہتے ہیں ہاں فوا اصفاہ من مالک، ہائے افسوس، ہائے افسوس میری قلت حیا پر، یعنی ہائے افسوس میری بے حیائی پر، میری حیا کے کم ہونے پر۔ اسی خدا کی دربار میں، اسی خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے، اسی خدا کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ تمام چیزیں اللہ نے دیے ہیں، اور یہ دنیا اللہ کی دربار ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر، مگر پھر بھی اگر اللہ کی مخالفت کریں تو کیا نمک حلال کہلائے جائیں گے یا نمک حرام؟ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نماز تہجد سے پہلے یا نماز تہجد یعنی نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد، اس زیادہ تر تو یہ دعا کے لیے تاکید کی گئی کہ تہجد کے وقت انسان پڑھے۔ جب نماز شب پڑھتا ہے اس وقت نماز شب کے بعد یا نماز شب سے پہلے، نماز شب کے بعد یا دوران اس دعا کی تلاوت کرے۔ اور وہ یہ جب دعا انسان پڑھے گا، جب انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا کہ میں کتنا پست ہوں، میرا اللہ کتنا بلند ہے، میرا اللہ اتنا بلند ہے کہ مجھے اس مجلس شبیر میں آنے دیا ہے، ورنہ میں تو اتنا گنہگار ہوں۔ اگر میرا حقیقی چہرہ خدا دنیا والوں کو دکھا دے، کوئی مجھے امام بارگاہ میں آنے نہیں دے گا، لوگ کہیں گے نکل جا، لوگ مجھے ٹھکرا دیں گے، مگر یہ تیرا کرم ہے کہ تو ستار ہے، تو پردہ پوش ہے، تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور میری اصلی شکل، میری حقیقی شکل کو تو نے چھپا کے رکھا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کربلا والوں کے صدقے مغفرت مانگے۔ مالک یہ کربلا والے ہی ہیں جو ہماری شفاعت کا سامان بن سکتے ہیں۔ شب عاشور تھی، امام حسین نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا اور کہا اے میرے صحابیوں، یہ جو دشمن ہیں یہ میرے دشمن ہیں، یہ فوج اشقیاء میری دشمن ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، تم چلے جاؤ۔ مگر کوئی نہیں اٹھا۔ امام حسین نے کہا اے میرے صحابیوں، شاید تم یہ سوچ رہے ہو اگر تم چلے جاؤ تو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ میں حسین وعدہ دیتا ہوں تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شہیدوں کو ثواب ملتا ہے۔ اٹھ کے چلا جاؤ، چلے جاؤ۔ مگر کوئی نہیں گیا۔ حسین نے کہا میں تمہاری آنکھوں میں حیا کو دیکھتا ہوں، اکبر بیٹا ذرا چراغ کو بجھا دے۔ چراغ بجھا دی گئی۔ اب کچھ آوازیں آنے لگی۔ چراغ بجھنے کے بعد 5-10 منٹ اندھیرا رہا۔ پھر جب مولا نے حکم دیا اکبر بیٹا چراغ کو جلا دے، جب چراغ جلی تو حسین نے کیا منظر دیکھا کہ جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں نکال کے کمر میں باندھ دی تاکہ جوان نظر آئیں، اور جو چھوٹے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئیں، اور جو جوان تھے انہوں نے تلواروں کو نکال کے رکھا تھا تاکہ امام کی غلامی میں اپنی تیاری کا اظہار کریں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اسی دوران حبیب ابن مظاہر اٹھے۔ کہا مولا، حبیب وہی بچپنے کے دوست، کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اگر قیامت کے دن فاطمہ بنت زہرا سے، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روبرو ہو جاؤں تو کیا کہوں گا؟ سیدہ پوچھے گی مجھ سے میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ میرے مولا میں آپ کو کیسے چھوڑوں؟ حبیب رو رو کے غش کھا گئے۔ پھر اور ایک صحابی اٹھے، کہا مولا ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ آپ اپنے در سے بہتر کوئی در بتا دیجئے، آپ اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر بتا دیجئے۔ مولا آپ کو ہماری ضرورت نہیں مگر ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ٹھوکریں مار مار کے ہمیں دور کر دیں تب بھی آپ کے قدموں پہ آ کے گریں گے۔ مولا پھر صحابی بھی رونے لگے۔ اب مولا عباس اٹھے۔ عزیزو معلوم ہے حضرت عباس امام حسین کے سامنے احترام میں بہت کم بولا کرتے تھے۔ حضرت عباس اٹھے اور کہا آقا، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا مولا، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا امام زمانہ، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر عباس نے حسین سے کوئی گفتگو نہیں کی، نجف کی طرف رخ کیا اور کہا بابا علی
علی میری ماں مجھے لوریوں میں کہتی تھی تجھے کربلا میں مرنا ہے مگر حسین کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ بابا علی حسین سے ہم کیا کہیں مولا حسین آگے بڑھے بھائی کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا عباس بیٹا عباس بھیا ذرا یہ تو دیکھ ہماری سپاہ میں ہماری فوج میں کتنے سپاہی ہیں اب عباس آگے بڑھے گننے لگے گن کے بتایا بھیا مولا آقا ہماری سپاہ میں 71 فوجی ہیں مولا حسین نے کہا پھر سے گنو پھر سے حضرت عباس نے احتیاط سے گنا پھر کہا مولا 71 سپاہی ہیں ہمارے پاس مولا حسین نے کہا آئے عباس پھر سے گنو مولا عباس نے پھر احتیاط سے گنا شاید غلطی ہو گئی ہو اور گنتے گئے اور جب 71 پہ پہنچے تو خیمے کا پردہ اٹھا فضا علی اصغر کو لے کر آئی عباس کے سامنے رکھ دی بچہ ہے تو کیا ہوا حیدر کرار کب ہوتا ہے کل علی اصغر بھی 72 میں سپاہی بنیں گے یہی ہوا عزیزو جب روز عاشور حسین نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا کیا کوئی ہماری مدد کرنے والا بھی ہے تو کیا ہوا دوڑتی ہوئی فضا آئی اور کہا مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا مولا آئے علی اصغر کو اٹھایا اور فوج اشقیہ کے سامنے آ کے کہا اے فوج اشقیہ تمہاری نظر میں اگر میں قصوروار ہوں تو صحیح مگر یہ 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا یہ تشنا دہن ہے فوج نے کہا اے حسین تو خود پانی چاہتا ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے حسین نے کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر دے علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹ سے باہر نکالی فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگے عمر ابن سعد نے کہا ہرملا کہیں بغاوت نہ ہو جائے جلدی تیر چلاؤ عمر ابن ہرملا نے تیر اٹھایا مگر ہاتھ لرزے اور تیر گر گیا دوبارہ تیر اٹھایا علی اصغر کی جانب نشانہ کیا مگر ہاتھ لرزے تیر گر گیا کسی نے کہا کیا حسین سے ڈر رہا ہے کہا نہیں حسین سے نہیں ڈر رہا جب نشانہ کر رہا ہوں تو ایک کالے برقعے میں بی بی نظر آ رہی ہے جو سر پہ قرآن لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے ہرملا میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا عزیزو آنکھوں پہ پٹی رکھ دی گئی ہرملا نے تیر چلایا اب جو روایت عرض کرنے چاہتا ہوں بڑی سخت روایت ہے اور سیدو معاف کرنا اولاد والوں معاف کرنا عزیزو عرب کے دوران میں 2 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے ایک انسانوں کو گرانے کے لیے اور ایک گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہرملا نے وہی تیر اٹھایا جو انسانوں کو گرانے کے لیے نہیں تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے تھا عزیزو مقتل کے جملے ہیں بِذَبْحِ علی اصغر تیر کے ذریعے ذبح ہو گئے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَنْقَلِبُ الَّذِينَ يَنْقَلِبُونَ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما خدایا تب تک مہلت نہ دی تو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرنے خدایا ہمارے دیدے کو ہماری آنکھوں کو مولا امام زمانہ کے نور سے منور فرما خدایا دنیا کے تمام مشکلات اور مصائب کے حل کے لیے مسیح جان امام زمانہ کے جلد